محترم عزیز ساتھیوں، اللہ جل شانہ کا مجھ پر، آپ پر، ہم سب پر خصوصی فضل ہے کہ اللہ جل شانہ نے مجھے اور آپ کو ان کی نسبت کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہ اللہ کا ہم سب پر خصوصی فضل ہے کہ اللہ جل شانہ نے دین کی محنت کے ساتھ ساتھ ہم پر طرح طرح کی نعمتوں کا ظہور کیا۔ یہ بھی اللہ کا خاص فضل ہے۔ تمام نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے، جس کو نعمت عظمیٰ کہا جا سکتا ہے، کہ یہ ایمان کی نعمت ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان والا بنایا ہے۔ اب اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں ماں کے گود میں ایمان نصیب فرمایا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ اب اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ جتنے بھی مسلمان ہیں اس کلمے کے نیچے اپنی زندگی گزاریں۔ یہ کلمہ صرف ماس پڑھنے تک محدود نہیں ہے کہ اس کو ہم نے پڑھ لیا اور پڑھنے کے ساتھ ہم نے جیسے نعوذ باللہ اللہ پر احسان کیا، نہیں۔ محترم ساتھیوں، اس کلمے کے نیچے ہماری زندگی ہو، ہماری زندگی بنے ایمان والی، صفات والی، کلمے والی۔ محترم ساتھیوں، قرآن کریم میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ مفہوم اس طرح سے کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا۔ سب سے پہلے تو یہ کلمہ ہمیں اپنی پہچان کراتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں کہ اللہ نے مجھے انسان کو کیوں پیدا کیا۔ اب اس میں صرف ایمان والا مسلمان مومن مراد نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کا خطاب ہے کہ پورے انسانوں کو اور جنات کو کیوں پیدا کیا۔ اپنی بندگی، اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا۔ اب محترم ساتھیوں، اللہ نے ہمیں ایمان کے ساتھ جب نوازا، اللہ چاہتے ہمیں یہود کے گھر پیدا کرتے، اللہ چاہتے ہمیں عیسائی کے گھر پیدا کر دیتے ہیں، اللہ چاہتے ہمیں کسی مشرک کے گھر پیدا کرتے ہیں، اللہ چاہتے کسی بدعتی کے گھر پیدا کرتے ہیں، اللہ چاہتے جانوروں میں پیدا کرتے ہیں، کیڑے مکوڑوں میں پیدا کرتے ہیں، لیکن رب کریم نے مجھ پر، آپ پر، ہم سب پر احسان کا معاملہ کیا، اپنے فضل کا معاملہ کیا کہ اللہ نے ہمیں انسانوں میں پیدا کیا، پھر انسانوں میں ایمان والے گھر میں پیدا کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا کیا۔ جب ہم نے اس کلمے کو پڑھا، یہ کلمہ ایمانی ہے، تو کلمہ ایمانی پڑھنے کی وجہ سے پہلے تو اپنی پہچان ہے نا کہ مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا۔ جب ہم دین کے ساتھ منسلک ہو گئے، ایمان والے بنے، اب ہمیں آگے ہماری ڈیوٹی کیا ہے، اس امت کا خاصہ کیا ہے، اس امت کو کیوں پیدا کیا گیا۔ تو یہ سورہ آل عمران کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی رفع نسانی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تامرون بالمعروف، کہ تم بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور بری باتوں سے روکتے ہو۔ یہ ہمیں ذمہ داری بھی بتا دی گئی۔ پہلے کیا؟ انسان جنات کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا،
بندگی کے لیے پیدا کیا. جب انسان ایمان والا بنا, اس نے اللہ کو پہچانا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین پہچانا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا لاڈلا رسول مانا, ایمان لے کر آیا. اب ذمہ داری کیا؟ پھر ذمہ داری کی بات آئی تو ذمہ داری بھی پتہ چل گئی کہ ہمیں جو اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا کیا, اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ ہر ایمان والے کی ذمہ داری. یہاں اس آیات کے اندر اللہ نے صرف اس کا ذکر نہیں کیا ایمان والے کا یا عالم کا. کنتم خیر امت, یا امت کا ذکر ہے کہ پوری امت یہ کام کی ذمہ دار ہے. کوئی ایک طبقہ ذمہ دار نہیں ہے کہ یہ ایک طبقہ, جتنے بھی دین کے شعبے ہیں سارے اس دعوت کی میدان کے, دعوت والی محنت کے ذمہ دار ہے. محترم ساتھیوں, سب سے پہلے ہمیں اپنے ایمان کو بنانا پڑے گا. انسان کا جو عمل بنتا ہے, انسان کی زندگی جو صفات والی بنتی ہے, انسان سے جو نیک اعمال صادر ہوتے ہیں, انسان جب صالح اعمال کرتا ہے, اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرتا ہے, تو یہ کیسے کرتا ہے؟ یہ اپنے ایمان کے بقدر کرتا ہے. جتنا اس کے اندر ایمان ہوگا ویسے ہی اس کا عمل ہوگا. جتنا ایمان مضبوط ہوگا ویسے عمل مضبوط ہوگا, جتنا ایمان ہوگا ویسے عمل ہوگا. اب مثال کے طور پر ایک شخص اللہ کی اطاعت کون سا شخص کرے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, جو لا الہ الا اللہ کو پڑھنے والا ہوگا کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے, جو اللہ کی عظمت کو جانے گا, اللہ کی کبریائی کو پہچانے گا, اللہ کی بڑائی کو پہچانے گا, اللہ کی رحمت کو دیکھے گا, اللہ کے جلال کو دیکھے گا, اللہ کی معرفت, اللہ کی بندگی کو دیکھے گا. اللہ رب العالمین ہے, خالق حقیقی ہے. پوری کائنات, انسان, جنات, چرند پرند, ہواؤں کو, دریاؤں کو, پوری کائنات کو, آسمانوں کو, زمینوں کو, پوری کرنے والے ہیں. اس کی بڑائی جب اللہ کے دل میں ہوگی, اس کی عظمت جب اللہ کے دل میں ہوگی, تو یہ اللہ کی اطاعت کرے گا. اس کے دل میں نہ ہو, یہ اطاعت کے اندر کمزوری دکھائے گا, کیونکہ اللہ کے ساتھ ایمانی معاملہ کمزور ہوگا نا. محترم ساتھیوں, یہاں ایمان بنانے کی فکر ہے. یہ تو ہے لا الہ الا اللہ, اس کی محنت, اس کو سیکھنا. یہ صرف زبان کے الفاظ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ زبان کے الفاظ بھی خیر نہیں ہے. میرے محترم ساتھیوں, اس کلمے پر ہماری زندگی بن جائے, اس کلمے والی زندگی اختیار ہم کریں, اس کلمے پر ہماری محنت ہو, بنیاد پر محنت ہو, ایمان پر محنت ہو, کیونکہ عمل ایمان کے بقدر ہوگا. ہم دنیا کی چیزوں کی محنت کرتے ہیں, کمانے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں, آور ٹائم لگاتے ہیں, نائٹ لگاتے ہیں, محنت کرتے ہیں, پسینہ بہاتے ہیں. ایمان کو سیکھنے کے لیے, ایمان کی بڑھوتی کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کی عظمت کو دل میں بٹھانے کے لیے, اللہ کی محبت کے شمع کو دل میں روشن کرنے کے لیے ہم محنت نہیں کرتے, دنیا کی چیزوں کے لیے محنت کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ دنیا کی چیزیں جو اس کا نفع ہوتا ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. میں دیہڑی لگاؤں گا, مزدوری کروں گا, رات کو دیہڑی ہاتھ میں ملے گی, نائٹ لگاؤں گا, اوور ٹائم لگاؤں گا, مہینے کے بعد تنخواہ اضافہ کر کے ملے گی, تو یہ وہ نظر آ رہا ہوتا ہے اس کا فائدہ. اب اللہ کے ساتھ جو معاملات ہیں یہ تو غیب کے اندر ہے. میرے محترم ساتھیوں, یہ نظر نہیں آتے, اس لیے انسان کمزور ہے. لیکن انسان کے اندر اللہ نے جو لالچ کا مادہ رکھا ہے, یہ کیوں رکھا ہے؟ یہ اس لیے رکھا ہے کہ جب انسان کو دیہڑی نظر آتی ہے, تنخواہ نظر آتی ہے, مثال کے طور پر ایک شخص 50,000 ماہانہ پر ایک جگہ ڈیوٹی کر رہا ہے, اور اسی طریقے سے ڈیوٹی اس کو کسی اور جگہ سے آفر ہوتی ہے, اور وہاں اس کی تنخواہ 1.5 لاکھ ہوتی ہے, تو یہ چھوڑ کے وہاں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ کیونکہ یہ مادہ انسان کے اندر ہے لالچ کا.
تو اسی طریقے سے یہ لالچ کو استعمال ہم صحیح جگہ کریں کہ دین پر ہماری لالچ لگ جائے، نیکیاں کمانے پر لالچ لگ جائے، اللہ کے وعدوں پر ہمیں لالچ ہو جائے، اللہ کے وعدوں پر یقین ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی خوشخبریاں سنائی ہیں، جتنے آپ علیہ اللہ جل شانہ کے وعدے ہیں، اس پر ہمارا یقین بن جائے کہ اللہ اپنے وعدوں میں سچا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سچا ہے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس کے بدلے دے گا۔ تو یہاں لالچ یہاں استعمال کریں کہ آخرت کے لیے بھی ہماری لالچ بن جائے۔ لیکن ہم اپنی صلاحیتوں کو دنیا پر صرف کر رہے، دنیا پر خرچ کر رہے، دین پر خرچ نہیں کر رہے، آخرت کے لیے خرچ نہیں کر رہے۔ میرے محترم ساتھیوں، تو یہ کلمے والی زندگی، اس پر محنت کرنی پڑے گی۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پوری کائنات کا مالک کون؟ تن و تنہا یکتا اللہ کی ذات ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، پوری کائنات میں وہ ہوگا جو میرا رب چاہے گا۔ پوری کائنات میں کیا ہوگا؟ جو اللہ چاہے گا۔ کائنات خود بخود نہیں چل رہی، یہ سورج خود بخود طلوع نہیں ہوتا، یہ رات کی چاندنی خود بخود نہیں آ جاتی، سیلاب خود بخود نہیں آ جاتے، سمندر کی موجیں خود بخود نہیں آ جاتی۔ ہواؤں کا ہائے ہائے، ہواؤں کا چلنا، ہواؤں کا بے لگام ہونا، یہ بارش کا بے لگام ہونا، یہ اللہ کے امر سے ہے، یہ اللہ کے تابع ہے، یہ خود بخود نہیں چلتا نظام۔ یہ رات کو آسمانوں پر چاند تاروں کی جھلملاہٹ، یہ خود بخود نہیں ہے، یہ اللہ کے امر سے ہے۔ اس بات کی محنت کرنی ہے، اس یقین کو پختہ بنانا ہے۔ اس یقین کو بنائیں گے، اللہ کی عظمت سامنے آئے گی۔ آج دل کے اندر دنیا کی چیزوں کی عظمت ہے، اہمیت ہے، لیکن اللہ اور اس کے دین کی نہیں ہے، اور اس کے رسول کی نہیں ہے۔ ہم کتنا بڑا ظلم اپنے آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، کسی اور کے ساتھ نہیں، اپنے اوپر کر رہے ہیں۔ میں اپنے اوپر کتنا بڑا ظلم کر رہا ہوں کہ دنیا حقیر ہے، دنیا فانی ہے، اس کی حقیقت میرے سامنے ہوتی ہے۔ دنیا کی چیزیں فانی ہیں، اس کی اہمیت دل میں ہوتی ہے، لیکن جس کو فنا نہیں، جو باقی رہنے والی ذات ہے، جو کمزور نہیں، جو عاجز نہیں، جس کو زوال نہیں، اس کی اہمیت دل میں نہیں ہوتی۔ یہ یقین بن جائے کہ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ کے چاہنے سے، اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے۔ مخلوق سے وہ ہوگا جو میرا اللہ چاہے گا۔ مخلوق اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، مخلوق اللہ کے امر کی محتاج ہے۔ مخلوق میں جو اثر رکھا یہ اللہ نے رکھا۔ جب اللہ اپنا امر ہٹا دیتا ہے، مخلوق بے اثر ہو جاتی ہے۔ پانی کے اندر ڈوبنے کی طاقت کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے۔ پانی خود سے نہیں ڈبوتا، اللہ نے اثر رکھا ہے۔ لیکن جب اللہ اپنا امر کرتا ہے، اس کے اثر کو سلب کر دیتا ہے، تو یہ ڈبونے کا کام کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ محترم ساتھیوں، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم نے کئی بار سنا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون کا لشکر، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 12 قبیلے ہیں، آگے دریائے نہیں لایا۔ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ نے کیا حکم دیا؟ اپنا عصا دریا پہ مارو۔ جیسے دریا پہ مارا، اس میں 12 راستے بن گئے، تو ڈوبنے کی اثر اللہ نے سلب کر دی، ختم ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے 12 قبیلوں کے ساتھ پار ہو گئے۔ اب پیچھے فرعون کا لشکر آیا تو وہ خوش ہوا کہ راستے بنے ہوئے۔ جیسے فرعون کی فوج، فرعون کا لشکر اس میں داخل ہوا، پانی آپس میں مل گیا، اس کو بہا کے لے گیا، ڈبو کر گیا۔ تو میرے محترم ساتھیوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ایران کو فتح کرنا ہے۔ ایران والے سمجھدار تھے، کیونکہ وہ تو اللہ کو، دنیا کی اہمیت ان کے دل میں تھی نا، اللہ کو تو جانتے نہیں تھے، اللہ کی اہمیت دل میں نہیں تھی۔ تو ایران والوں نے کیا کیا؟ جب ان کو پتہ چلا کہ صحابہ کا لشکر آ رہے، ایران کو فتح کرنے آ رہے، تو انہوں نے سارے راستے بند کر دیے۔ جب صحابہ نے دیکھا سارے راستے بند ہو گئے، جب دیکھا آگے سمندر ہے، جانے کا اور راستہ نہیں ہے، امیر لشکر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ کو جب پتہ چلا کہ آگے پانی ہے، اپنے لشکر سے کیا فرمایا؟ گھوڑا دو دوڑوں کو پانی کے اوپر۔ صحابہ کا لشکر سمندر کے اوپر ان کے گھوڑے
دوڑتے ہوئے گئے، اور جب سمندر کراس کیا گھوڑے کے پاؤں کے نال میں ایک قطرہ پانی نہیں لگا، اللہ نے پار کروا دیا۔ پانی میں ڈوبنے کی طاقت کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے۔ لیکن جب اللہ کا امر آئے اس کی اس صلاحیت کو سلب کر لے، ڈوبنے کے اثر کو سلب کر لے۔ محترم ساتھیوں، چھرے میں کاٹنے کا اثر کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا۔ جب یوسف علیہ السلام کو کے سامنے جب عورتوں کو کھڑا کیا گیا، ان کے ہاتھ میں پھل دیے گئے، چھری دی گئی، تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹ دی۔ اثر دکھایا نا، چھری نے اثر دکھایا۔ لیکن جب اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام ذبح کر رہے تو چھری نے کام کیا، ذبح کیا، تو اللہ نے اس کے اثر کو سلب کر دیا۔ تاثیر کیا؟ جلا۔ لیکن اسی ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے ڈالا تو کیا آگ نے جلایا؟ اللہ نے خود براہ راست آگ کو امر کیا کہ میرے خلیل کے لیے ٹھنڈی بن جا، سلامتی والی بن جا۔ 40 دن اس آگ کے اندر رہے۔ میرے محترم ساتھیوں، کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں، جو بھی مخلوق کے، اس کے اندر اثر اللہ رکھتا ہے۔ اللہ جب چاہے اس کے اثر کو ختم کر دے۔ اس بات کا یقین بنانا ہے۔ اس بات کا یقین بنے گا تو اللہ کی عظمت دل میں آئے گی، اللہ کی بڑائی دل میں آئے گی، اللہ کا تعلق بنے گا۔ اور آپ علیہ السلام کے مبارک طریقوں پر چلنے سے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اس کا یقین بن جائے۔ اس کی محنت کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ آج تو سائنس بھی کہتی ہے، حیران ہے سائنس کہ 1450 سال پہلے آپ علیہ السلام جو فرما گئے، سائنس آج اس پہ تحقیق کر کے کہتی ہے۔ سنت طریقہ کیا ہے؟ دائیں کروٹ، سو جانا۔ جب انسان کا دل الٹے ہاتھ کی طرف ہے نا، دائیں کروٹ سوتا ہے، دل اوپر ہوتا ہے، دل پر زور نہیں پڑتا، ہارٹ اٹیک کے خطرات کم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کس نے بتایا؟ آپ علیہ السلام کے مبارک طریقوں پر چلنا، اس پر عمل کرنا، اس کو اپنانا، خدا کی قسم سے دنیا کی بھی فائدہ اور آخرت کا بھی فائدہ۔ اس بات کی ہم نے محنت کرنی ہے، یہ ایمان بنانا ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے کہ اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، اور لا الہ الا اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا ہے، کیونکہ ایمان جو تازہ ہوگا وہ لا الہ الا اللہ سے ہوگا۔ ایمان جو بنے گا وہ لا الہ الا اللہ پر محنت کرنے سے بنے گا۔ آج ہم نے لا الہ الا اللہ کی محنت چھوڑ دی نا، بنیاد چھوڑ دی۔ جب بنیاد ہم نے چھوڑ دی تو عمارت کیسے کھڑی ہو سکتی ہے؟ کھڑی تو ہو جائے گی، ہلکے سے جھٹکے سے، پانی سے فوراً زمین بوس ہو جائے گی۔ محترم ساتھیوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری نمازیں جاندار بنے تو اس کے لیے لا الہ الا اللہ پر محنت کرنی پڑے گی۔ بغیر لا الہ الا اللہ کی محنت کے نماز نہیں بن سکتی۔ پڑھ تو لیں گے نماز، لیکن نماز جاندار نہیں بن سکتی، طاقتور نہیں بن سکتی۔ کون سی نماز؟ وہ نماز جس سے اللہ کی مدد فوراً متوجہ ہو جائے، وہ نماز جس میں بندہ اللہ سے ہم کلام ہو، اس کو محسوس ہو رہا ہو، یہ دیکھ رہا ہو۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نماز ایسے پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تمہیں دیکھے۔ یہ دیکھنے والا معاملہ کیسے ہوگا؟ یہ بغیر ایمان کے نہیں ہو سکتا۔ جب تک کلمہ معرفت پر محنت نہ ہو، جب تک اس کلمے پر محنت نہ ہو، ساری زندگی نمازیں پڑھو، یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی جب تک پہلے نمبر پہ محنت نہ ہو۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک کارگزاری صاحب نے وقت ساتھیوں نے لگایا، 4 مہینے لگے، تو جماعتیں آتی کارگزاریاں سناتے ہیں، تو ایک کو کھڑا کیا، پوچھا کہ آپ نے کیا سیکھا؟ کہا جی صاحب میں نے 6 نمبر سیکھ لے، بیان کرنا سیکھ لیا، یہ سیکھا وہ سیکھا۔ حاجی صاحب نے کہا میں نے تو ابھی تک پہلا نمبر نہیں سیکھا۔ تو حاجی صاحب معرفت رکھنے والے تھے نا، ان کو پتہ تھا کہ پہلا نمبر کیا ہے، اصل ہے ہی پہلا نمبر۔ جس نے پہلا نمبر سیکھ لیا تو اس کو اللہ نے سب سکھا دیا۔ جس نے پہلا نمبر نہیں سیکھا اس نے کچھ نہیں سیکھا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے نمبر کو سب نے چھوڑا ہوا ہے، بنیاد کو سب نے چھوڑا ہوا ہے۔ نبیوں نے ذکر کیا لا الہ الا اللہ کا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے وظیفہ مانگ رہے ہیں، اللہ کوئی خاص وظیفہ بتاؤ۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں موسیٰ یہ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ۔
فرماتے یا اللہ یہ تو مجھ سے پہلے جو انبیاء ہے وہ بھی پڑھتے گئے، سب پڑھتے گئے، میں تو کلیم اللہ ہوں، مجھے خاص بتاؤ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اے موسیٰ ترازو کے ایک پلڑے میں اس کلمے کو رکھو، دوسرے پلڑے میں ساتوں آسمانوں کو، ساتوں زمینوں کو، پوری کائنات کو، جو کچھ اس کے درمیان ہے، چرند پرند انسان جنات درخت پہاڑ جو بھی ہے سارے اس کے اندر رکھو، اور ترازو کے ایک پلڑے میں کلمے کو رکھو، کلمے والا پلڑا بھاری ہوگا۔ تو نبیوں نے اللہ کا ذکر کیا، میرے اور آپ نے کیا کیا؟ نبوت کے اعلان فرمانے سے پہلے غار حرا 40 سال اللہ کا ذکر کیا۔ صحابہ نے کیا کیا؟ صحابہ نے 13.5 سال لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا، پہلے نمبر پہ محنت کی صحابہ نے، انبیاء نے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ نہیں، دوسرا نمبر جاندار بنے۔ کیسے بنے گا؟ پہلے نمبر کو چھوڑ کے فرائض سیکھ لوگے، واجبات سیکھ لوگے کہ نماز میں فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، مستحبات کتنے ہیں، سنت کتنی ہے۔ نماز ہے، لیکن جو نماز کی جان ہے، نماز کی روح ہے، نماز کی طاقت ہے، نماز کی معرفت ہے، نماز میں جو اللہ کی تجلیوں کا ظہور ہوتا ہے، نماز میں جو اللہ سے بات کرنا ہے، اللہ کو دیکھنا ہے، یہ کے لیے پہلے نمبر پہ محنت کرنی پڑے گی۔ تو صحابہ نے کتنے سال کلمے پہ محنت کی؟ 13.5 سال۔ 13.5 سال میں اللہ نے نماز کا حکم نہیں دیا کہ نماز فرض ہو گئی، شراب چھوڑنے کا حکم نہیں ہے کہ شراب چھوڑ دو حرام ہو گئی، عورت پہ پردے کا حکم نہیں آیا کہ عورتوں پہ پردہ فرض ہو گیا، نہیں، 13 سال میرے آقا نے، میرے محبوب نے صحابہ سے ذکر کروایا۔ صحابہ تم ذکر بھی کرتے رہو، اس کی دعوت بھی دیتے رہو، کیونکہ آقا نے خود غار حرا میں جا کے ذکر کیا، وہی تو شاگردوں سے کروایا۔ جب آپ علیہ السلام نے غار حرا میں ذکر کیا، وہی تو ذکر کی برکت سے وہی کا نزول شروع ہوا۔ جب شاگردوں نے 13.5 سال کیا، جب صحابہ کا پہلے نمبر بن گیا، ایمان مضبوط ہوا، آپ علیہ السلام کی معراج شروع ہو گئی، آپ علیہ السلام معراج پر جاتے ہیں، سب سے پہلے اللہ کے حکم کو لے کر آتے ہیں۔ سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ نماز کا۔ اسلام میں جو سب سے پہلے حکم آیا وہ نماز کا آیا ہے۔ کیوں؟ پہلا نمبر مضبوط ہوا۔ صحابہ پر جب نماز کا آیا تو صحابہ خوش ہو گئے کہ اللہ سے بات کرنے کا ہمیں ذریعہ مل گیا۔ ہم کبھی خوش ہوئے کہ اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ ملا؟ نہیں، کیونکہ 13 سال اللہ کو یاد ہی نہیں کیا۔ وہ تو اللہ کی معرفت میں ڈوبے، 13.5 سال اللہ سے باتیں کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کے تجلیات ان پہ برستی تھی، اللہ کے ساتھ صحابہ کی معرفت ایسی تھی، تو ان کو وہ ذریعہ جب ملا، ان کو پتا تھا کہ نماز میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کیسے اللہ کو دیکھیں گے، کیسے اللہ سے بات کریں گے، تو صحابہ خوش ہو گئے۔ ایک صحابی آتے ہیں، فرماتے یا رسول اللہ رات ایمان کے ساتھ گزاری، کیسے گزاری؟ کوئی دلیل دو۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب میں رات کو نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، ایک طرف جہنم آتی ہے، ایک طرف جنت آتی ہے، سامنے اللہ کا دیدار ہوتا ہے، اللہ نظر آتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بے شک آپ نے ایمان کے ساتھ صبح کی ہے۔ تو 13 سال کے بعد یہ چیز مل رہی ہے نا۔ 13 سال ذکر پہ محنت کی کہ نہیں صحابہ نے؟ تو ذکر کی دعوت بھی دی، ذکر بھی کیا اور محنت کی ایمان پر۔ تو ہمیں کتنی محنت کرنی پڑے گی ایمان پر؟ ہماری نماز اسی بنے گی۔ 13 سال کا مجاہدہ ہے صحابہ کا، 13 سال کی محنت ہے۔ جبھی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ باغ میں جاتے ہیں، پانی کی ضرورت ہے، پانی نہیں ہے، خادم سے کہتے ہیں مصلی اللہ، مصلی کو باغ میں بچھائے جاتے ہیں، 2 رکعت صلاۃ حاجات پڑھتے ہیں، مصلی کو اوپر کرتے ہیں، تھوڑا سا یوں ہاتھ مارتے نیچے سے فوارے پانی کے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نماز ایسے کیسے بنی؟ 13 سال کلمے پہ محنت کی گئی۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ 13 سال کلمے کا ذکر کیا، کیوں کہ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ایمان کی تجدید سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ جب کثرت سے ہم ذکر نہیں کریں گے، ایمان کیسے تازہ ہوگا ہمارا؟ ایمان کیسے بنے گا؟ بنیاد کیسے بنے گی؟ محترم ساتھیوں، ایک صحابی ہے، اور دیکھو جب ایمان بنے گا تو اللہ کے وعدوں کا یقین بھی آئے گا، کیونکہ ایمان بننے سے اللہ کے ساتھ محبت، تعلق جب بنتا ہے، انسان کی بڑائی عظمت دل میں آتی ہے، تو اللہ کے حکموں کو پورا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ انسان عمل کرتا ہے ایمان کے وقت پر، ایمان کمزور عمل کمزور، ایمان طاقتور عمل طاقتور، ایمان پاورفل عمل پاورفل۔
صحابہ کا ایمان تھا طاقتور، پاورفل، عمل بھی تھا پاورفل. پھر اللہ کے وعدوں کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا یقین بن جاتا ہے. اللہ کے وعدوں پر یقین ہوتا ہے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا سچا وعدہ کیا، آپ علیہ السلام نے جو فرمایا بالکل سچ ہے. یقین کیسے بنتا ہے؟ پہلے نمبر سے ایک صحابی ہے غالباً ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر کے اندر کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، پریشان انسان ہے نا، حال آیا. گھر میں جاتے بیگم سے کہتے ہیں کچھ ہے؟ کچھ نہیں ہے گھر میں. کہا اچھا، کہا تم بھی وضو بناؤ میں بھی وضو بناتا ہوں، میں مسجد میں جا کے 2 رکعت صلاۃ حاجات پڑھتا ہوں، آپ گھر میں 2 رکعت صلاۃ حاجات پڑھو، اللہ کی مدد آ جائے گی. کیوں کہ آپ علیہ السلام کا فرمان سنا کہ اللہ اس پر مدد کرے گا، اور اللہ کے وعدے کا یقین کیسا تھا. یہ یقین جو بنے گا نا، یہ پہلے نمبر سے بنے گا. اللہ کی عظمت کیسے تھی. خود مسجد جاتے ہیں 2 رکعت پڑھتے ہیں، اہلیہ گھر میں پڑھتی ہے. جب آتے ہیں پوچھا اہلیہ سے اللہ کی مدد آئی کہ نہیں آئی؟ کہا نہیں آئی. تو یہ نہیں کہا کہ اللہ نے مدد نہیں کی، میرا عمل زیادہ چلا گیا، نہیں، کوتاہی میری ہو سکتی ہے ہم نے وضو ٹھیک نہ بنایا ہو. اللہ کا یقین کتنا تھا، اللہ کے وعدوں پر کتنا یقین تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر کتنا یقین تھا کہ میرے نبی نے سچ فرمایا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی مدد نہ آئے. اللہ کی ذات پر یقین ایسا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو جائے. غلطی کس کو مانی؟ اپنے آپ پر مانی کہ میرے عمل کے اندر غلطی ہو سکتی ہے، اللہ کے وعدوں میں غلطی نہیں ہے. اہلیہ سے کہا دوبارہ بناؤ، میں بھی دوبارہ کرتا ہوں. دوبارہ گئے، پھر جب آئے اہلیہ سے پوچھا اللہ کی مدد آئی؟ نہیں آئی. کہا پھر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے. پھر تیسری مرتبہ جب اسی عمل کو دہرایا، گھر گئے، اہلیہ کہتی ہے کہ اللہ کی ایسی مدد آئی کہ گھر کے اندر بن چکی تھی وہ چلنا خود بخود شروع ہو گئی، اتنا آٹا نکل رہا ہے کہ اس کو سنبھالنے کی جگہ نہیں ہے. تو میرے محترم ساتھیوں کہ صحابہ کا یقین کیسا تھا اللہ کے وعدوں پر، آپ علیہ السلام کے فرمان پر. اب ہمارا اللہ کے وعدوں پر کیوں یقین نہیں ہے؟ اللہ فرماتے کہ تم 1 روپے خرچ کرو 10 دوں گا، ہمارا یقین کیوں نہیں ہے؟ ہم خرچ کرتے نہیں. جب یقین ہوگا تو خرچ کریں گے نا، اللہ کے وعدوں پر یقین ہوگا تو خرچ کریں گے نا. ہمارا پہلا نمبر ٹھیک نہیں ہے، دوسرے نمبر پہ تم بڑی محنت کرتے ہیں. پہلا نمبر جس سے بنتا ہے انسان، اس پہ ہم کیوں محنت نہیں کرتے ہیں؟ اس پر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ صحابہ کو معلوم تھا کہ 1 خرچ کریں گے 10 دے گا اللہ، ایسے اللہ کے وعدوں کا یقین تھا. ہمیں کیوں نہیں ہے؟ کیوں پہلا نمبر ہمارا کمزور ہے، اللہ سے وہ معرفت وہ تعلق نہیں ہے. میرے محترم ساتھیوں، اللہ انسان عمل کرتا ہے، دوبارہ دوہرا رہا ہوں، کس کے بقدر؟ ایمان کے بقدر. جیسے ایمان ہوگا ویسے اس کا عمل ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آذان کی آواز سنتے، اللہ اکبر، دل کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کی جو معرفت تھی وہ انگڑائی لیتی، چہرہ زرد ہو جاتا کہ رب کائنات کی طرف سے پکار بلاوا آ رہا ہے، اس رب کریم کی ذات کتنی بڑی ہے. دل کے اندر اللہ کی عظمت کتنی تھی، اللہ کی کبریائی کتنی تھی، اللہ کا خوف کتنا تھا. جیسے اذان سنتے ہی فوراً مسجد کی طرف چلے جاتے. ہم نہیں جاتے کیونکہ اللہ کی عظمت نہیں ہے دل میں، اللہ کو ہم کچھ سمجھتے نہیں ہے. ایسے چپ بلائے فوراً بھگتے ہوئے جائیں گے کیونکہ اس کی عظمت ہے دل کے اندر، نہیں تو ڈنڈے مارے گا، نہیں تو اٹھا کے لے جائے گا. جج صاحب بلائے فوراً جاتے ہیں. اللہ بلاوا ہے کیوں نہیں جاتے؟ عظمت دل میں نہیں ہے، ایمان ہے، تعلق کمزور ہے. دیکھو مشاہدہ کریں نا ہم اس مجمع کے اندر، ابھی اللہ کی بات ہو رہی ہے، کسی کو جلدی ہوگی، کوئی یہ کہہ رہا ہوگا کہ جلدی ختم ہو جائے. اللہ کی بات سننے کی وہ طلب ہی نہیں ہے. ایک مثال دے رہا ہوں میں، یہ ہمارا ایمان کا حال ہے. اللہ کی باتیں ہم پہ بوجھ لگتی ہیں، یہ ہماری ایمان کا حال ہے. صحابہ ایسے تھے کہ جب مجلس میں بیٹھتے گھر بار سب کچھ بھول جاتے. میرے محترم ساتھیوں، اب اس مجلس کے اندر میرے لیے آپ کے لیے کسی افسر شفسر کا بلاوا آ جائے تو ہم چھوڑ کے بھاگیں گے کہ نہیں بھاگیں گے؟ کیونکہ اس کی عظمت ہے، اہمیت ہے اس کی کہ یہ کون سی کرسی پر ہے، کتنی پاور ہے. اللہ کی ذات کتنی وسیع ہے، اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کتنی طاقت والا ہے. پوری کائنات کو 1 سیکنڈ کے اندر زلزلے کی صورت میں گرا دے، ہلا دے، اس کا اندازہ نہیں ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے.
جب ہم اللہ کے حکم پہ فوراً لبیک نہیں کرتے کیونکہ دل میں وہ اترا نہیں ہے، نہ اللہ کی بڑائی اتری، نہ اللہ کی عظمت اتری، نہ اللہ کی کبریائی اتری، ابھی صرف زبان کے الفاظ ہے، اس کی حقیقت دل میں نہیں ہے۔ پہلے ہو رہے یہ کلمہ معرفت ہے، جب پہلے نمبر مضبوط ہوگا انسان، پھر اللہ اس کو علم سے بھی نوازے گا، اور اس کی چاہت ہوگی کہ میں اللہ کی نافرمانی مجھ سے نہ ہو، پھر یہ علماء کے پاس جائے گا، علماء کی مجلس میں بیٹھے گا، علم کو سیکھے گا، علم کی اس کو طلب لگے گی کہ نہیں ایسا نہ ہو کم علمی کی وجہ سے مجھ سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، میں سیکھوں کہ میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، میرے اللہ کا کیا حکم ہے، گھر میں بچہ پیدا ہو جائے کیا نبی کا طریقہ، کیا اللہ کا حکم، پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی کو یہ سیکھنا شروع کر دے گا، اس پہ غم سوار ہوگا، ایسا نہ ہو کہ میں ایسا کوئی عمل خود سے کر دوں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ محترم ساتھیو، ہمیں علم کو علماء کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، علماء راسخین ان کے ساتھ ہمارا مضبوط تعلق ہونا چاہیے، تاکہ ہم علماء سے عقائد کو سیکھیں، مسائل کو سیکھیں، 24 گھنٹے کے جو ہمارے معاملات ہیں اس کو علماء سے سیکھیں، ہم اس کی بھی ہمیں طلب ہو۔ تو انسان پھر یہ علم والا بنے گا، پہلے نمبر مضبوط ہونے کی وجہ سے اس کے اندر علم کی طلب ہو جائے گی، خوف ہوگا، اور پھر یہ ہر وقت کی یاد میں ڈوبا رہے گا، غفلت میں نہیں رہے گا، ہر وقت اللہ کی یاد میں، یا تو زبان سے ذکر چل رہا ہوگا یا تو دل سے ذکر چل رہا ہوگا، یہ غفلت میں نہیں رہے گا۔ یہ پہلا نمبر جب مضبوط ہوگا، ایک تو بغیر علم کے کسی کام کو نہیں کرے گا، ڈر ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کا حکم کو جوڑ اور میں کسی اور طریقے سے اس کام کو کر جاؤں، نبی کا طریقہ کو جوڑ اور میں کسی اور طریقے سے کام کو کر جاؤں، یہ خوف سوار ہوگا۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں پر چلے گا، یہ اس کو سیکھنے کی محنت کرے گا، اور 24 گھنٹے اللہ کی یاد سے یہ غافل نہیں رہے گا، یہ جس حال میں رہے گا اللہ کے ساتھ وابستہ رہے گا، کنیکٹ رہے گا۔ جیسے موبائل کے اندر سم ڈالی جاتی ہے نا، سگنل آنا شروع ہو جاتے ہیں، موبائل کام کرتا ہے، اسی طریقے سے یہ ایسے اللہ کے ساتھ کنیکٹ رہے گا کہ اللہ اس کے دل میں آ جائے گا۔ جب اللہ کیوں حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اللہ کی ذات نہ آسمانوں میں سماتی ہے نہ زمینوں میں سماتی ہے، واحد ایک مومن کا دل ہے جس میں اللہ کی ذات سماتی ہے، تو اللہ کی ذات اس کے دل میں سما جائے گی، یہ اس کا دل اللہ کا عرش بن جائے گا، ایسے اللہ کے یہ قریب ہوگا، زبان سے بھی اللہ کو یاد کرے گا، دل سے بھی، تو اللہ اس کے دل میں آگا، اور جب اس کے دل میں اللہ آ جائے گا تو پھر یہ اللہ کی تمام مخلوق سے محبت کرنا شروع کر دے گا، کسی کو حقیر نہیں سمجھے گا۔ کیڑے کو دیکھے گا، یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، اس کو کسی مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ کتے کو دیکھے گا، یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے اس کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا، یعنی کسی چیز کو حقیر جانے گا نہیں ہے، ہر مخلوق کو دیکھ کے اس کی توجہ اللہ کی طرف جائے گی، اللہ کی طرف متوجہ ہوگا کہ اللہ نے پیدا کیا، اس میں اللہ کی حکمت ہے، اللہ اپنے کاموں کو بہتر جانتا ہے۔ پھر اس کے دل میں کیا ہوگا؟ صرف اللہ اللہ ہوگا، یہ اللہ کے لیے، کیونکہ ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے، تو یہ اس کا ہر عمل کس کے لیے ہوگا؟ اللہ کے لیے۔ دکھاوا ختم، ریا ختم۔ آج ہم نے عشاء کی مسجد میں تعلیم کی، وہ سامنے پڑھی آیات الصحابہ کے، اس میں آئے حدیث قدسی کا مفہوم ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو میں اپنا ولی بناتا ہوں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولے، میں اس کی کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے۔ تو اس کا چلنا بھی اللہ کی امر کی طرف کے حکم پہ ہوگا، اس کا دیکھنا بھی اللہ کے امر پہ ہوگا، اس کا بولنا سننا ڈانٹنا کسی کو، کسی سے میٹھی بات کرنا گرم بات کرنا سب اللہ کے امر پہ ہوگا۔ اپنی چاہت ختم، ریا ختم، یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوگا۔ اور جب یہ ساری صفات اس کے اندر منتقل ہو جائے گی پھر یہ اوروں پر محنت کرے گا، اوروں کو بنانے کی فکر کرے گا، اللہ کے ساتھ جوڑنے کی فکر کرے گا۔ پھر یہ اس مبتلا ہوگا کہ کیسے یہ خلقت اللہ کے ساتھ تعلق والی بن جائے۔ اور اس چیز جب صفات والا بنتے ہیں نا تو
اللہ کا ولی وہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے یا جس کی بات سن کر اللہ یاد آ جائے. تو یہ اتنا نورانی بن گیا کہ اس کو جیسے ہی لوگ دیکھیں گے اس کو خود بخود اللہ یاد آ جائے گا, اس کا بھی دل چاہے گا کہ اس کے قریب ہو جاؤ. تو یہ مخلوق کے غم میں لے گا, یہی فکر ہوگی کہ کس طرح یہ اللہ کی مخلوق اللہ کی فرمانبردار بنے, اللہ کے ساتھ تعلق والا بنے. یہ غم مجھے اور آپ کو لگا نہیں لگا. بہرحال ہم کوشش کریں کہ میری اور آپ کی زندگی اللہ صفات والی بنا دے. ہم محنت تو کر سکتے ہیں نا, محنت کرنا تو ہمارے ذمہ ہے. پہلے نمبر کو ہم ٹاپ پر رکھیں, باقی صفات پر بھی محنت کرنا شروع کریں, لیکن پہلے نمبر کو بھولے نہیں, ہم اس پہ زیادہ محنت ہو. باقی روٹین میں آنے کے لیے تمام نمبروں پہ ہماری محنت ہو, کریں گے نا محنت. اور یہ دیکھو اس امت کا مقصد کیا ہے, شروع میں بتایا کہ امت اللہ نے لوگوں کی رفع نسانی کے لیے نکالی گئی ہے, بھلی باتوں کا حکم کرتی ہے, برائی سے روکتی ہے. یہ ہم سب کے ذمہ محترم ساتھیوں. ہم خانقاہ میں آتے ہیں, ذکر میں آتے ہیں, میں خود تو اللہ کا ذکر کروں, خود تو اللہ کے ساتھ تعلق والا بنوں, خود تو اللہ کی محبت والا بنوں, لیکن جو ہے نا اوروں کو دعوت نہ دوں, اوروں کو خیر کی طرف نہ بلاؤں. آئے ہائے نقصان ہے. ہر ایمان والے کے دل میں وہ درد یہ کہ ہر امتی کا درد اس کے دل کے اندر ہو, یہ صرف اپنی ذات کا نہ سوچے. دیکھو بنی اسرائیل کے اندر جو عذاب آیا, اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس پوری بستی کو پلٹ دو. جبرائیل علیہ السلام نے کیا عرض کیا, اللہ اس کے اندر تیرا ایک ولی ہے, کہا سب سے پہلے تو اسی کو پلٹو, اس کو اپنی تو فکر ہے اوروں کی نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی فکر میں لگے رہیں. یہ شیطان اور نفس بڑا خطرناک ہے. یہ دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ میں فیض نور پڑھوں اور نہ پڑھے, میں عامل بنوں دوسرا نہیں بنے, میں جنات کو بگاؤں دوسرا نہیں بگائے, میں جادو کا علاج کر سکوں دوسرا نہیں کر سکیں. یہ شیطان کے چالے ہیں. لوگ مجھے پیر کے پورے محلے میں کسی اور کو نہ کہیں, یہ نفس پرستی ہے, یہ شیطان کی چالیں ہیں. بلکہ فکر تو یہ ہونی چاہیے کہ پورا محلہ ذاکر بنے, اللہ کی یاد والا بنے, پورا محلہ اللہ کا ذکر کرے گا. ابلیس کیا, اس کا باپ پورے محلے میں نہیں آ سکتا, اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی. یہ کوئی خرید و فروخت کی چیزیں تو نہیں ہے کہ میں پیر بنوں اور نہیں بنے, لوگ میرے محتاج بنے, لوگ پورے محلے والے میرے پاس آئیں کہ یہ تو پیر صاحب ہے. یہ تو نفس پرستی ہو گئی. ہم تو اللہ کے لیے فر نہیں کر رہے. میرے محترم ساتھیوں, بغیر کسی کے دیکھو نسبت اللہ دیتا ہے, نسبت اللہ کی ہے. ہمارے پاس جو چیز ہے ہم اس کو پھیلانے والے بنے. باقی اللہ کی مرضی, جس سے جس درجے میں کام لے وہ اللہ جانتا ہے. یہ تو شیطان کا کام ہے نا کہ اللہ تجھ کو خلیفہ کیوں بنا رہے ہیں, ایب گن کے بتا رہے ہیں. میں آگ سے پیدا ہوا, آگ تو اوپر جاتی ہے. محترم ساتھیوں, یہ چیزیں یہ شیطان کے دھوکے ہوتے ہیں, نفس اور شیطان کی چالیں ہوتی ہے. بلکہ دل کے اندر درد ہو کہ ہمارے محلے میں کوئی بندہ ایسا نہ رہے کہ جو ذکر نہیں کرتا ہو. ہم ابھی نماز کی کسی اور چیز کی دعوت نہیں دے, ذکر کی. کیوں؟ یہ ذکر ایسی چیز ہے جب وہ ذکر کرے گا اس کا دل سے زنگ خود بخود اتارنا شروع ہو جائے گا, خود بخود یہ نمازی بننا شروع ہو جائے گا. جب دل کے اندر اللہ کی محبت آنا شروع ہو جائے گی. اگر میں یہ کہوں کہ یار میں اس علاقے میں عامل تکڑا عامل ہوں, ایک مثال دے رہا ہوں, میں سارے میرے محتاج بن کر صاحب میرے پاس آئے, پیر صاحب کو بولے, کوئی حضرت صاحب بولے, یہ تو بڑے نقصان خسارے والی بات ہے. بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ میری ذات سے ہر ایمان والے کو نفع ملے, میں ہر ایمان والے کو نفع پہنچاؤں, اس بات کی فکر ہو. اجتماع آ رہے ماشاءاللہ, اجتماع میں ہم خوب دعوت چلائے, دوستوں کو تیار کرے, عزیز و اقارب کو تیار کرے, خواص پر محنت ہو. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ تعالی, پکی باتیں, سارے کوشش کریں گے. اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ بتاؤ یہ صفات والی زندگی کون کون چاہتا ہے کہ میری زندگی صفات والی اللہ بنا دے؟ کون چاہتا ہے کہ میں انشاءاللہ تعالی, ایک تو جیسے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا اس کی ہم فکر کریں گے, اپنی پہچان, اس امت کی ڈیوٹی کیا ہے,
کریں گے نا انشاءاللہ تعالی. اب اجتماع کے لیے بھرپور محنت کریں گے انشاءاللہ. دن ہمارے پاس بہت تھوڑے سے رہ گئے. اللہ تمام ساتھیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ جو ساتھی